کہ میں پہلے نہیں جاؤں گا، سب سے پہلے میں اپنے بھائی مسلم کی تقریر کو بھیجوں گا۔ مسلم کی تقریر سے کہا کہ میرے بھائی آپ جائیے، وہاں کے حالات کے لیے بالکل جانا تو پڑے گا ہی، لیکن بات کی شرط ہی ایسے رکھ دیا، شرط ہی ایسے رکھ دیا کہ آپ جائیے گا جیسا حکم ہو سرکار آپ کا، کیونکہ آپ ہمارے نبی کی نواز سے تیاری کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم وہ بھی دونوں آ گئے۔ تو بابا میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ، چھوٹا چھوٹا بچہ لے کے، چھوٹے بچے کے اندر سب کی شہادت اور کرے آپ، تو میں بھی جاؤں گا۔ رونے لگے۔ حضرت مسلم کی تقریر نے کہا بیٹا راستہ بڑا پرخطر ہے، راستے چٹکل میدان ہے، کہاں کھانا کھائیں گے، کہاں پیئیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے کیا کریں گے۔ ابن امام حسین آ گیا، کہا دیکھیے یہ کر کے چلے جائیں، چونکہ میں نے اپنی بیٹی سغرا کو چھوڑ کے آیا ہے تو اس کا دل اب میرے اندر اتنی اس کی یاد آتی ہے، اس لیے آپ بھی وہاں چین سے نہیں کروائیے گا، تو لوگ چھوڑ کر پھر آپ بھی دونوں چلے گئے۔ کوفہ پہنچا، پہنچنے کے بعد سارے لوگوں نے استقبال کیا، سارے لوگوں نے، اور پہلے ہی جب نماز پڑھانے کے لیے گئے پہلے ہی مرتبہ 12,000 لوگوں نے امام عالی مقام امام مسلم کے ہاتھ دے کر کے امام حسین کے ہاتھ پر کیا ہے بیٹھ دیا۔ ان کی تبسم سے، ان کے ذریعے سے کتنے لوگ؟ 12,000۔ کیونکہ اس سے پہلے مکہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ بن عباس کا روکا کہا کہ حسین نہ چاہیے، کیونکہ ان لوگ کوفہ والوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا ہے، حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کی ہے انہوں نے، ان کی بے وفائی آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہے۔ آپ مت جائیے۔ امام علی مقام نے کہا تھا کہ نہیں، کون وعدہ ہی ہم سے بات ہی کنڈیشن کیسے رکھی کہ ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ کہتے 12,000 کوفیوں نے سب سے پہلے حضرت مسلم کے ہاتھوں میں کیا ہے بیٹھ گیا۔ اب سارے امام علی مقام امام مسلم کی بات آنے لگے، کہنے لگے ہم امام حسین کو چاہتے ہیں، امام حسین کو کیا ہے اپنا خلیفہ تصور کریں گے۔ پہلے دن حضرت ہانی صحابی رسول کے ان کے گھر میں انہوں نے کیا ہے اپنا مسکن بنایا، بنانے کے بعد اس وقت وہاں کا جو گورنر تقویٰ کا نعمان بن بشیر تھا، جو تھوڑا سا درخت مزاج کا تھا اور محب اہل بیت تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور یزید کا جو جاسوس تھا کوفہ میں، اس نے چٹھی لکھ دی یزید کو، کہا تم وہاں عیش و آرام میں ہو جہاں تیری تختہ اور تیری حکومت جانے کو ہے، اس لیے ایسا کرے یہاں مسلم بھی ابھی آ چکے ہیں اور سارے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں اس کا، کچھ ہی دنوں میں کیا ہے سارے کوفہ والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور آپ کی تختہ ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ کرے، وہ بھلا گیا، اور اتنے میں عبید بن زیاد جو بڑا سخت انسان تھا، بڑا ظالم انسان تھا، اس کا لکھا رکھا جاؤ جلدی سے جاؤ۔ جانے کے بعد کیا ہے وہاں نعمان بن بشیر کو گورنری سے پوسٹ سے ختم کرنا، اب تم اس عہدے کو سنبھالنا۔ اللہ اکبر، ابھی تک سب ٹھیک تھا۔ حضرت مسلم نے جب دیکھا یہاں کے سارے لوگ تو بے پناہ محبت اب سے کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو ختم کیا، یعنی حضرت امام حسین کو، کہا بھائی جان یہاں کوفہ میں سب بہتر ہے، آپ آئیے۔ آنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں سب بیعت کر لیں گے، آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اللہ اکبر، خط لے کر کے چلے گئے۔ اب اتنے میں کیا ہے سارے لوگوں کو پتا تھا امام حسین اپنے خانوادے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اتنے میں عبید بن زیاد جس راستے سے امام حسین یعنی مدینہ والے جس بورڈر سے آتے تھے، اسی بورڈر سے یہ کیا حجازی لباس پہن کر کے، مدینہ والوں کا لباس پہن کر کے، تاکہ ہمیں کوئی کیا ہے پہچانے نہیں، اگر اسے کوئی پہچان لیتا تو سب انٹری اندر نہیں ہوتی۔ اتنے میں اسی راستے سے آ رہے ہیں، سارے لوگ سوچ رہے کہ امام حسین ہے، امام حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، اور یہ کمینہ ابن زیاد تھا، یہ کسی کو دیکھے بغیر ڈائریکٹ گلے کے اندر گورنر ہاؤس میں چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد نعمان بن بشیر کو یزید کا خط دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس میں کیا ہے کہ آپ کو گورنری کے پوسٹ سے ختم کر دیا گیا ہے، میں یہاں کا نیا گورنر ہوں۔ اتنے میں سارے بڑے بڑے رؤساء کو کیا ہے بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے کیا ہے یزید کی مخالفت کیا ہے، اب وہ یتیم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب اس کا بیٹا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی بیوی کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی معاشی حالت کو ختم کر دیا جائے گا، گویا کہ سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی
औलाद की भलाई चाहते हो, अपने रिश्तेदार की भलाई चाहते हो, तो तुम ऐसा करो कि मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो, कोई अपने घर में पनाह ना दे। अल्लाह अकबर। जबकि ऐलान किया मगरिब के वक्त में हजरत इमाम मुस्लिम क्या इमामत फरमा रहे हैं, 12,000 के वो मुक्तदी क्या पीछे हैं, जैसे सलाम फेरा, फेरते ही सारे लोग चले गए, सारे लोग चले गए। एक शख्स सिर्फ बचा था जिनका नाम हजरत काजी शुरै था। उन्होंने देखा कि कोई नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ऐ बाबा, क्या सारे लोग तो मेरे पास तकबीर खुदा के साथ नमाज पढ़े हैं, सारे लोग सलाम फेरते ही कहाँ चले गए? उसने कहा कि मैंने ज़ियाद ने ये ऑर्डर ये ऐलान किया है, अगर किसी ने आपको पनाह दिया तो आप क्या उसके बदले में उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत काजी शुरै कहते चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको क्या है अपने घर में पनाह दूंगा। अल्लाह अकबर। जरा इस बात को देखिए, वादा जो किया था कि आप आइए, हमारी तलवार भी आपके साथ है, हमारा दिल भी आपके साथ है, हमारा सपोर्ट भी आपके साथ है। अब इन चीजों को कौन कहे कि अरे थोड़ी सी धमकी अगर दे दिया जाए खानदान को लेकर के, औलाद को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो तूने उसका साथ छोड़ा है, जिसका साथ आपने छोड़ा है उसके साथ छोड़ने से दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। तुम किस जिंदगी पर नाश करते थे इमाम मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के हवाले करके हम जिंदा रहेंगे, अरे हम हुसैनियों के नजदीक ऐसी जिंदगी पर हम फूटते हैं, वो जिंदगी हमारे लिए काबिल कबूल है जो हुसैन के नाम पर निकल जाए, वो जान हमारे लिए काबिल कबूल है जो हुसैन को बचाने के लिए हमारा गर्दन इस दुनिया से चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में कहते हैं सारे लोगों ने पीछा छोड़ दिया और आज लोग क्या है उसका अफसोस करते हैं, आज लोग उसका रो रो करके खून निकाल निकाल करके अफसोस करते हैं। ये वही वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिसने इमाम हुसैन को बुलाया था कूफा में, ये वही लोग हैं जिसने इमाम मुस्लिम को शहीद करवाया था और सिर्फ ज़बानी कहा था कि हम आपके साथ हैं। थोड़ी सी क्या धमकी मिली, उसने इमाम आली मकाम इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, गोया कि हुसैन का साथ छोड़ दिया, और जिसने हुसैन का साथ छोड़ दिया उसने गोया कि मुस्तफा का साथ छोड़ दिया, और जिसने मुस्तफा का साथ छोड़ दिया उसने गोया कि खुदा का साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं काजी शुरै के घर से इमाम मुस्लिम को अल-मुख्तसर इमाम मुस्लिम को कैद कर लिया गया। सबसे पहले काजी शुरै के घर में, उसके बाद काजी शुरै के घर से इमाम मुस्लिम खुद निकल गए। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत दवा थी, सबने दरवाजा बंद कर लिया, हमारे प्यास में कोई क्या है पानी नहीं देने लगे इमाम मुस्लिम को। उनके दोनों बेटे भी बिछड़ गए, बिछड़ने के बाद बुढ़िया अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम ने उस बुढ़िया को जब देखा कहा कि ऐ मेरी माँ, एक गिलास पानी लेकर के नबी का नवासा जो इशारा करते तो हौसे कोसर जमीन पर आ जाए, वो कूफा में एक गिलास पानी मांग रहे थे। कहा मेरी माँ एक गिलास पानी लेगा तो क्या? कहा आप कौन है? कहा मैं मुस्लिम नबी हूँ, इन लोगों ने मुझे बुलाया और आखिर में मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? कहा बेटा आप मुस्लिम है, हम अहले बैत के चहीते हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, आप मेरे घर आइए। उसका बेटा बड़ा जालिम था, उसका बेटा इनाम के चक्कर में जाकर के यजीद की फौज को कह दिया इमाम मुस्लिम सोए हुए हैं। अचानक आवाज आती है फौज की जब आवाज आती है जैसे बाहर निकलते देखते क्या उसका बेटा जालिम बेटा फौज को लेकर के इतने लोगों को लेकर के क्या है आ गया है इमाम मुस्लिम को खरीद करने के लिए। अल्लाह अकबर। कितने में कहते हैं इमाम मुस्लिम लोगों कहते थे वो मैं खुद आया नहीं, वो तूने मुझे बुलाया है, तू बुला करके मेरे साथ ऐसा मामला कर रहा है। अभी भी समझ जाओ इमाम हुसैन के साथ कोई गलत फैसला मत करना, वरना कल क़यामत में भी अल्लाह के रसूल को तुम मुंह नहीं दिखा सकते हो। गोया कि वो इनाम की चक्कर में फंसा हुआ था, इमाम मुस्लिम से जंग करने लगा। अकेले इमाम मुस्लिम ने सारे लोगों को इस तरीके से क्या है फंसा चढ़ाया, जब सारे लोगों को पता चला कि हम 50 और 100 होकर के इस एक इमाम मुस्लिम का हम क्या है मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने कहा इमाम मुस्लिम हम आपको अमान देते हैं, हम जंग बंद कर देते हैं। इतना कहना था इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार नीचे कर दिया, ऊपर से जाल फेंका, फेंकने के बाद इमाम मुस्लिम को कैद कर लिया और कैद करने के बाद सबसे पहले अपनी तलवार को ले लिया और इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर के गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में
جب لے کر کے گیا اور اس نے کہا کہ آپ باقی حسین کا ساتھ دیتے ہیں معاذ اللہ، اللہ اکبر اتنا کہنا تھا امام مسلم کا خون کھول جاتا ہے۔ امام مسلم نے کہا باقی تم کس کو کہتے ہو جن کے گھر سے شریعت بنی ہے، باقی تم کس کو کہتے ہو جن کی شریعت کے گھر سے اسلام پھیلا ہے، باقی تم کس کو کہتے ہو جن کے گھر سے کعبے کا تقدس ہے، مدینے کا تقدس ہے، جن کے گھر سے نبوت پھیلی ہے، جن کے گھر سے کیا ہے حسنین کریمین پیدا ہوئے ہیں، تم اس کو باقی کہتے ہو؟ ارے باقی تو تیرا کیا ہے حاکم یزید ہے، باقی تو تیرا حاکم یزید ہے، فاسق و فاجر ہے، جو نبی کی شریعت کو کیا ہے پامال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا امام مسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئی اور جریب نے زیاد نے کہا اے مسلم ڈر گئے نا، موت کے خوف سے کیا ہے تم ڈر گئے؟ آنکھ سے آنسو نکلنے لگا۔ اللہ اکبر امام مسلم نے کہا نہیں نہیں، ارے نبی کے گھرانے والے موت سے کہا کرتے ہیں، ارے موت بھی نبی کے گھرانے میں اجازت لے کر کے آتی ہے، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں میں، تو کیا ہے امام حسین کے بارے میں جو خط لکھ کر کے بلا رہا ہوں اس سے ڈر رہا ہوں، کیونکہ ناز کا تالا ہوا جو سویا ہو پھول کے بستر میں، اب اسے کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر ابن زیاد نے کہا کہ کیا تجھے موت کا خوف نہیں ہے؟ نہیں نہیں موت کا خوف نہیں ہے۔ اتنے اس نے کیا ہے حاکم اس نے غلام کو حکم کیا اس کو اوپر چھت پر لے جا کر کے وہاں سے اسے قتل کر کے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ کوفہ والوں کے لیے در سے عبرت ہو جائے۔ اللہ اکبر میدان کربلا کا سب سے پہلا مسافر حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی سب سے پہلے دین کی شریعت کی حفاظت کے لیے کیا ہے شہادت کا جام شہادت نوش فرمائے۔ اب 3 دن تک ان کی لاش کو ان کوفہ والوں نے کیا ہے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، صرف اس کے ڈر سے اللہ اکبر وہی سے تاریخ گواہ ہو گئی۔ اے لوگوں جو امام حسین کی محبت کا ڈر بھر کر کے اس نے اسے بلایا تھا اور قیامت تک افسوس کے لیے ہاتھ مارتا ہے، ان کا یہ افسوس دکھاوا ہے کیونکہ اس بات کا احساس ہو چکا ہے اگر ہم نبی کے نواسے کو نہیں مراتے تو حسین کا ستر سے جدا نہیں ہوتا، حسین کا ستر سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے تو امام حسین کے دو امام علی مقام امام مسلم کے 2 بیٹے تھے ابراہیم محمد۔ ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، وہ ظلم جو آج تک اس دھرتی پر کسی پر نہیں ہوا تھا، وہ ظلم و تشدد پہاڑ جو آج تک کسی پر نہیں توڑا گیا تھا، امام مسلم کو تو شہید کر دیا۔ ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا کیا تھا اللہ اکبر، دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو یہ لوگ نہر فرات کے اندر چھپے ہوئے تھے، ایک حضرت خاتون جنت کی کنیز میں اسے لے کر کے آیا لیکن اس کا شوہر بڑا ظالم تھا، اس نے جا کر کے ان دونوں بچے کو کیا ہے نہر فرات کے کنارے تلوار تانی، بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو، چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرو، باپ بھائی کے اندر کتنی محبت ہے، پہلا کہتا ہے میں اپنے بھائی کا سر کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی سر کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، گویا کہ دونوں ابراہیم اور محمد کو کیا ہے شہید کر دیا اور دونوں کے سر کو لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں چھوڑنے لے گیا اور ان کے دونوں کے کیا ہے پتھر دونوں کے بدن مبارک کو اس ظالم نے نہر فرات میں پھینک دیا۔ کسی نے کہا امام حسین کو نہر فرات کا پانی نہیں ملا، امام حسین کو نہر فرات کا پانی نہیں ملا، تو کسی دانشور نے کہا تھا ذاکر بھائی کہ اس نہر فرات کا پانی پیتے کیسے، کیونکہ امام علی مقام کو پتا تھا کہ نہر فرات نہیں بلکہ اس پانی کے ساتھ ساتھ میرے بھتیجے کا خون بھی شامل ہے اور جس میں میرے بھتیجے کا خون شامل ہے بھوکا پیاسا تو رہ سکتا ہوں، اس پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں، اس لیے قیامت تک اس پانی پر بھی لوگ پھٹکاریں گے اور نہر فرات پر لوگ پھٹکارتے ہوئے نظر محمد اور ابراہیم دونوں شہید ہو گئے، تینوں باپ بیٹے شہید ہو گئے۔ امام حسین وہاں سے نکل چکے تھے، جب نکل چکے تھے راستے میں کہتے ہیں 4 شعبان 8 ذی الحجہ کو، وہ ذی الحجہ کا مہینہ جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ انسان طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، پوری دنیا کے انسان کا مرکز میں مکہ شریف جائے، حج کرنے کے لیے جائے، اللہ اکبر وہ مکہ بھی چھوٹ رہا ہے، وہ مکہ بھی چھوٹ رہا ہے۔ اب امام علی مقام ہوتے ہوئے کعبہ کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ ہم اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں، تیرے تقدس کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اے مقام ابراہیم ہم اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں، تیری حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اے صفا مروا ہم اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں، تیرے احترام کو بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اب امام حسین آئے، آتے ہی کہتے ہیں راست
وہ سوار آ رہے تھے، اتنے میں یزید بن تمیمی آتے ہیں تو اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں حور ہوں اور ابن زیاد کا حکم لے کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کو کیا ہے اسی وادی میں اسی طرح پر روک لیا جاؤں، آپ کو کیا ہے اسی وادی میں روک دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا اچھا تمہاری بات پہلے بات نہ سنیں گے کیا؟ پہلے کیا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم سارے قافلہ والے پیاسے لگ رہے ہو، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس پانی ہے، تم پانی پی لو اور نماز ادا کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا بتاؤ تم الگ جماعت کرو گے یا پھر میں الگ جماعت کروں؟ حور نے کہا ہم سب ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز ساتھ میں پڑھا، عصر کی نماز ساتھ میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اب حور کے پاس ایک اور کیا ہے ابن سعد کا ابن سعد آ جاتا ہے، آنے کے بعد حور نے امام حسین نے کہا اگر تم مجھے واپس نہیں جانا دینا چاہتے ہو تو مجھے کیا ہے ڈائریکٹ دمشق جانے دو، یزید کے پاس جا کر کے ہم بات کر لیں گے، یا پھر اگر تم کیا ہے مکہ شریف مجھے جانا نہیں دینا چاہتے ہو تو کوئی ایسی جگہ پر جانے کے لیے دو جہاں پر ہم رہ لیں گے، اپنا بدوباش کیا ہے وہاں پر جا کر کے مہیا کر لیں گے۔ تو ابن سعد نے کہا نہیں اب یزید کا حکم آ چکا ہے، ابن زیاد کا حکم آ چکا ہے کہ اب آپ کو یزید کے پاس جانے دیا جائے گا، نہ مکہ واپس آنے دیا جائے گا، نہ کسی ایسی بستی کے پاس جانے دیا جائے گا جہاں پر کہ آب و ہوا اچھی ہو، بلکہ یہیں پر آپ کھڑے ہو۔ اتنا کہنا تھا امام علی اکبر سے امام حسین کہتے ہیں بیٹا پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو دستے نوا کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں سے پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حاضر کر وہ بنا۔ امام حسین نے کہا بیٹا بس اے قاسم اپنے گھوڑے کو باندھ دو، اے علی اکبر اپنے گھوڑے کو باندھ دو، کیونکہ یہی کربلا کا میدان ہے، یہیں پر ہم لوگوں کا اتحاد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 7 محرم کا دن تھا، اس 7 محرم کے دن کو امام علی مقام اور ان کے خاندان والوں کا پانی بند کر دیا گیا، گویا کہ کل سے 7 8 اور 9 اور 10 دن تک کیا ہے 10 روزہ تک امام علی مقام اور امام حسین کے خاندان والوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا گیا۔ فرات سے بکریاں بھی پانی پی رہا تھا، جانور بھی پانی پی رہا تھا اور دستے نینوا میں سارے چرند پرندے سور بھی پانی پی رہے تھے، لیکن بھی لوگوں نے امام حسین کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا تھا امام حسین مجبور تھے، تو میں نے کہا جب خواجہ معین چشتی نے ایک کاسے میں آنا ساگر کو سما لیا تو کیا حسین کے اندر اتنی کرامت نہیں تھی؟ کیا نہ کہتے تھے تو نہر فرات کے پاس جانا نہیں پڑتا، اور کہ نہر فرات خود امام حسین کی خیر ہے۔